حضرت امام حسن کا انتقال ہو رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ دو وجہ سے، وہاں جا رہا ہوں جہاں کبھی نہیں گیا اس لیے گھبرا رہا، اور اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو کبھی نہیں دیکھا، فرشتہ نظر آ رہا ہے اس لیے گھبرا رہا۔ دوسرا سوال پوچھا کہ آخر موت سے آدمی گھبراتا کیوں ہے جبکہ مرنا یقینی ہے، لیکن گھبراتا کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مال پیچھے ہے اور آدمی مال چھوڑ کر کے آگے جا رہا ہے اس لیے گھبرا رہا ہے۔ اگر مال کو آگے کر دیتا اور پیچھے سے آدمی جاتا تو مال آگے اور آدمی پیچھے، تو پھر موت سے نہیں گھبراتا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آنکھ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند۔ تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے،
لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے 4 لال ختم ہو گئے، تمہارا 4 چراغ گل ہو گیا، تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا، بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے، لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔